السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر کوچ۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو ٹرانسلیشن اسٹڈیز، جس کا پہلا ٹاپک ہے وٹ از ٹرانسلیشن۔ اپنی پریویس کلاسز میں، میٹرک میں، انٹر میں آپ ٹرانسلیشن کے حوالے سے پڑھتے آئے ہیں۔ ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن میں آپ نے پیسیجز دیکھے ہیں، انگلش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلش۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ورڈز کے ایک تو میننگز لکھ دیتے ہیں، اور دوسرا آپ میننگز کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ سینٹینس اسٹرکچر ڈسٹرب نہ ہو اور ایک با محاورہ لائن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کس ورڈ سے نکلی ہے۔ The English word translation has been derived from Latin word translation. ٹرانسلیشن ایک لیٹن ورڈ ہے جس کو فردر جو ہے ٹرانس اور لیٹم سے نکالا گیا ہے۔ ٹوگیدر جس کا مطلب ہوتا ہے کیرنگ اکروس اور اب برنگنگ اکروس، ایک ساتھ لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ٹرانسلیشن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ٹیکسٹ یا اسپیچ کو ایک لینگویج میں سے دوسری لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں۔ جس لینگویج میں سے آپ ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اسپیچ کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لینگویج کو ہم سورس لینگویج کہتے ہیں، اور جس لینگویج میں آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لینگویج کو ہم ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں۔ اور یہ پروسیس کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ کا یا اسپیچ کا اوریجنل میننگ ہے، اوریجنل انٹینٹ ہے، یا کوئی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، کلچرل کانٹیکسٹ ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف ورڈ ٹو ورڈ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ورڈ کا صرف ترجمہ لکھ دیا، ایک ورڈ کا میننگ لکھ دیا، بلکہ یہ ایک کمپلیکس ایکٹ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے جس میں آپ نے لنگوسٹک کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اور کلچرل فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، پاکستانی کلچر برٹش کلچر سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ برٹش کلچر کی کسی بھی رائٹنگ کو اٹھا کر ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اردو میں، تو آپ کو برٹش کلچر کے حوالے سے انفارمیشن لینے کی ضرورت ہے، تب ہی آپ اس ٹیکسٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے اور پھر اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا، وہ ٹرانسلیشن صرف ریپلیسنگ ورڈز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے باریکیوں کو، سورس ٹیکسٹ کی۔ نیوانسز کا مطلب ہوتا ہے باریکیاں۔ جو ٹیکسٹ جس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے مقابل کا، اس سے ایکویویلنٹ جو ہے نا ایکسپریشن جس سے بھی اظہار ہو، وہ ورڈ لے کر آنا ہوتا ہے جس سے کور اور ایموشنل ڈیپتھ ٹیکسٹ کی کنوے ہو جائے۔ ایسے ورڈز آپ نے ٹارگٹ لینگویجز میں سے چوز کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا میسج بھی کنوے کرے اچھے طریقے سے، ٹون بھی کنوے کرے، اور جو کلچرل سگنیفیکینس ہے نا جو اس ٹیکسٹ میں ایک ایونٹ کی بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اچھے سے کنوے ہو پائے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم بات کریں کہ رائٹرز نے جب پارٹیشن کے بارے میں لکھا، پاک انڈیا پارٹیشن جب ہوئی تو اس دوران کیا کیا حالات ان کو فیس کرنے پڑے اور یہ چیز کیوں ہوئی تھی، یہ چیزیں جب ایک رائٹر کو نہیں پتا ہوگی تو پھر وہ اردو جو ہماری رائٹنگز ہے پارٹیشن سے ریلیٹڈ، اس کو انگلش میں، ڈچ میں یا جرمن میں کنورٹ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کلچرل بیک گراؤنڈ کا، کلچرل سگنیفیکینس کا اس ٹیکسٹ کے حوالے سے ضرور پتا ہونا چاہیے۔ ٹرانسلیٹر کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹرانسلیٹر نے پرفیکٹ ہونا ہوتا ہے، ماہر ہونا ہوتا ہے سورس لینگویج میں اور ٹارگٹ لینگویج میں۔ اگر آپ کو اردو لینگویج آتی ہے تو پھر آپ اردو کے بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہوں گے۔ پاکستان، انڈیا، جو ممالک میں اردو بولی جاتی ہے اس کے کلچرل کانٹیکسٹ سے بھی واقف ہوں گے، اور اگر آپ انگلش میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ برٹش کلچر سے واقف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے کلچرل کانٹیکسٹ کی، ٹارگیٹڈ لینگویج کے کلچرل کانٹیکسٹ کی بھی، اور سورس لینگویج کے بھی کلچرل کانٹیکسٹ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ اسپیسیفکلی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔